ایک روایت میں نے پڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت عمر کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی کہ میرے مومن بھائی مار کھائیں اور عمر ایسے ہی رہ جائے، یہ عمر کو پسند نہیں۔ ایک شخص سے کہا لوگ مجھ پر کیوں دسترازی نہیں کرتے؟ کہا اگر تم چاہتے ہو تو فلاں جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ ان سے جو بات کہی جائے کہ اس کو مت بتانا کسی کو، وہ لوگوں میں واضح کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر گئے اور لوگوں سے کہا کہ میں ایمان لے آیا۔ کہا تم ایمان لے آئے واقعی؟ کہا ہاں ایمان لے آیا۔ پھر اس وقت کے جو لچے قسم کے، جو غنڈے قسم کے آوارہ باش اوباش لوگ تھے، ان کا ایک غول آیا، حضرت عمر فاروق اعظم کو مارنا شروع کیا۔ مار کھا کر حضرت عمر خوش ہو رہے ہیں کہ اب میں اپنے مومن بھائیوں کی مصیبت میں شامل ہوں۔ احساس کریں حضرت عمر کا دبدبہ کہ جلدی لوگ مار نہیں پا رہے مگر مار کھا رہے ہیں، اور یہ وہی عمر ہے کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ سے اجازت مل گئی تو وہی عمر ہے کہ جب ہجرت کر کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اہل مکہ سن لے، عمر چھپ کر نہیں علل اعلان ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ اگر کسی کو عمر کا راستہ روکنا ہے تو سامنے آئے، اپنی ماؤں کو وہ جو ہے کہ بے اولاد کرے گا یا اپنی بیویوں کو وہ بیوہ کرے گا، عمر اعلان کرتے ہوئے جائے۔ تو جذبہ عمر پہلے بھی وہی تھا، ایمان کے بعد بھی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر مار کھا رہے اور ہاتھ نہیں اٹھا رہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ حضور نے فرما دیا ایمان چھپانا ہے چھپانا، فرمایا بتانا ہے بتانا، فرمایا مار کھانا ہے پلٹ کر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، تو جسم چھلنی کر دیے گئے مگر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اسی لیے وہ حضرات دنیا میں سربلند رہتے، اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں لوگ علماء کی طرف رجوع کرنے کے بجائے، سیرت رسول معلوم کرنے کے بجائے اپنی عقلوں سے چل پڑتے ہیں۔ ارے اب تو یوں ہونا چاہیے، اب تو یہ موقع آ گیا، اب تو وہ حالات ہو گئے۔ ارے تم لاوارث نہیں، تم اپنی سمجھ پر چھوڑے نہیں گئے ہو کہ ہر شخص اپنی رائے شماری کرے اور اپنے قدم کو بڑھائے، بلکہ تم سارے کے سارے نہ اس میں پڑھے لکھے نہ جاہل، کسی کا فرق نہیں ہے۔ عالم و مفتی ہو اسے بھی رسول اللہ کی پیروی ہے، اور وقت کا جاہل ہو اسے بھی رسول اللہ کی پیروی ہے۔ تو مسلمانوں ہمیں چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ وہ آج بھی اگر رسول اللہ کی پیروی کی جانب آئے، حضور کے فرمان پر عمل کی جانب آئے اور اس میں اپنی عقلیں لڑانا بند کرے، اپنے نفس کو دخل دینا بند کرے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل جیسے تمہارا مستقبل جو ہے کہ تمہارا ماضی روشن تھا، ویسے ہی آج بھی اگر تم رسول اللہ کی سیرت پر چلو تو تمہارا مستقبل روشن اور تابندہ نظر آئے۔ اب یہ کہ چلا کس پہ جائے؟ وہ دور تو اب نہیں ہے کہ رسول اللہ کی رفاقت میں کوئی جد و جہد کے لیے جانا ہے، یا رسول اللہ کی رفاقت میں کوئی حج و عمرے کے لیے جانا ہے۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو قربان جائیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں بے شک تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ تو آج بھی اگر آپ کہیں نہ کہیں سے شروعات کریں، علماء کی بارگاہ میں سیکھیں کہ حضرت ٹھیک ہے گناہگار بہت ہیں، اپنے جرم کا اعتراف رہے، بے نمازی بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی بکتے ہیں، بہت برائیاں ہیں، مگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ہم اپنے نبی سے جڑنا چاہتے ہیں۔ علماء سے پوچھیں کہ ہم اس گندگی کے ساتھ کہاں سے شروعات کر سکتے ہیں، تو الحمدللہ رسول اللہ کی مبارک سیرت میں ہر وہ گوشہ موجود ہے کہ گناہگار سا گناہگار شخص بھی رسول اللہ کی سیرت کو اپنانے کی شروعات کر سکتا ہے۔